بأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، سرکار کے امتی ہیں۔ ہمارے مذہب میں اور شریعت میں الف سے یا تک، پیدائش سے موت تک کے تمام احکام اور طریقے بتائے گئے۔ چنانچہ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی جمعوں سے بچوں کی پیدائش کے بعد ہمیں کیا کام کرنا سنت ہے اور شریعت ہمیں کن امور کا حکم دیتی ہے، اس پر بیان چل رہا ہے۔ تقریباً باتیں بتا دی گئی ہیں، ایک دو باتیں رہ گئی تھی، وہ اس جمعہ انشاءاللہ مکمل کر لی جائیں گی، اور آئندہ جمعہ سے پھر دوسرا عنوان اور موضوع چلے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، علم نافع اور صحیح ہدایت کی دولت عطا فرمائے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام اس کی صفائی ہے، اور دوسرا کام اس کے دونوں کانوں میں اذان و اقامت کہنا ہے، اور تیسرا کام تحنیک کرانا ہے، اور چوتھا کام بچے کے والدین کو اور عزیز و اقارب کو مبارکبادی دینا ہے، چند دعائیہ کلمات عرض کرنا ہے، اور اسی طرح بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے۔ جانور کے ذبح ہونے کے بعد نومولود یعنی پیدا ہونے والے شیرخوار بچے کے سروں سے بالوں کی صفائی بھی ہے، اور اس کے ہم وزن چاندی یا اس کی قیمت اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح ایک اور کام یہ ہے کہ بچے کا اچھا وزندار معنی دار نام رکھنا ہے۔ آج کل ناموں کے سلسلے میں بہت ہی بے احتیاطی برتی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، لوگ علماء سے نام پوچھنے کے بجائے اپنی مرضی سے انٹرنیٹ سے سرچ کر کے اپنے بچوں کے ایسے نام رکھ رہے ہیں جن کے نہ کوئی معنی ہے، نہ مفہوم ہے، اور نہ ہی وہ کسی بڑے ولی اور بزرگ کا نام ہے۔ صرف بولنے میں نیا ہے، سننے میں نیا ہے، لیکن معنی میں کچھ بھی نہیں، بے وزن نام ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے، علماء اکرام سے، اہل علم سے پوچھ کر اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنا چاہیے، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ بھی بیان کر دیا گیا تھا کہ معنوں کا، نام کا اثر انسانوں پر پڑتا ہے، شہروں پر پڑتا ہے، بستیوں پر پڑتا ہے، جگہوں پر پڑتا ہے۔ ایسے نام جن کے معنی اچھے ہوں وہ انسانوں پر اور ذات پر اچھے رنگ لاتے ہیں، اور ایسے نام جن کے معنی صحیح نہ ہو تو پھر اس کا غلط اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر ایسے لوگ آتے جن کے نام کے معنی صحیح نہیں ہوتے تو آپ ان کے نام بدل دیتے تھے۔ ایک صحابی آئے، آپ نے نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام اسرم ہے، جس کے معنی کٹی ہوئی کھیتی کے آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے معنی صحیح نہیں تھے،
حضور نے فرمایا کہ تم اسرم نہیں ہو، آج سے زرعا ہو، یعنی زرخیز لہلہاتی ہوئی سبزے والی کھیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ منورہ آئے تو آپ جانتے ہیں مدینے کا نام قدیم نام یثرب تھا، جس کے معنی صحیح نہیں تھے۔ حضور نے نام بدل دیا اور فرمایا کہ یہ آج سے طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے، آج سے مدینۃ الرسول ہے، نبی کا شہر۔ طیبہ کے معنی عمدہ اور اچھے کیا آتے ہیں۔ خود آپ کے نواسوں کا نام آپ نے بدل دیا۔ حضرت علی نے دونوں نواسوں کا نام حرب، جس کے معنی جنگ کے آتے ہیں، رکھا۔ حضور نے فرمایا کہ نام اچھے نہیں ہے، حرب کی جگہ حسن اور حسین رکھ دو، جس کے معنی خوبصورتی اور بھلائی کے آتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں سے ایک گزارش ہے کہ پیدا ہونے والے بچوں کے نام اسلامی نام ہو، معنی دار نام۔ اس سلسلے میں ہمیں احادیث میں یہ ہدایت ملتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں، ایک تو عبد الرحمن اور دوسرے عبداللہ ہے، اور دونوں کے معنی اور مفہوم ایک ہے۔ رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ اسی پر غور کرتے ہوئے، اس حدیث پر غور کرتے ہوئے علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ صرف عبد الرحمن اور عبداللہ ہی نہیں، بلکہ یہاں پر ہمارے نبی کا منشا اور مقصد یہ تھا کہ ایسے نام بچوں کے رکھے جائیں جن ناموں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبدیت معلوم ہوتی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان ناموں کے شروع میں اگر آپ عبد لگا دیں تو یہ معنی اس میں پیدا ہو جائیں گے۔ عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد اللہ، عبد الجبار، عبد المنان، عبد الغفار، عبد القہار، عبد الرؤوف، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جن کے شروع میں عبد لگا دیا جائے تو پھر معنی عبد الرحمن اور عبداللہ ہی کے پیدا ہوں گے۔ اور احادیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کا نام نبیوں کے نام پر رکھنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام تقریباً تشریف لائے، جن میں سے کئی نبی اور پیغمبروں کے نام ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر نہیں آیا، لیکن بعض انبیاء اور رسول ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے، جن کے ناموں سے ہم واقف ہیں۔ اس لیے نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء اکرام کے نام پر رکھا کرو۔ چنانچہ کئی لوگ اپنے بچوں کا نام نبیوں کے نام پر رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے نام پر موسیٰ رکھا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر عیسیٰ رکھا جاتا ہے، ہارون علیہ السلام کے نام پر ہارون رکھا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کے نام پر یوسف رکھا جاتا ہے، یعقوب علیہ السلام کے نام پر یعقوب رکھا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے نام پر اسماعیل رکھا جاتا ہے، اور یونس علیہ السلام کے نام پر یونس رکھا جاتا ہے، شعیب علیہ السلام کے نام پر شعیب رکھا جاتا ہے، اور کئی نبیوں کے نام پر ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات جس کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بعض انبیاء کرام ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جن کا نام ہم جانتے ہیں، بہت بڑے نبی اور پیغمبر ہیں اور رسول ہیں، لیکن ہم ان نبیوں کا نام اپنے بچوں کا نام رکھ کر زندہ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان ناموں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ان نبیوں کے نام پر بھی ہم اپنے بچوں کا، پوتروں کا نام رکھیں گے۔ جیسے
حضرت آدم علیہ السلام کا نام کہیں سننے میں آ رہا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کا نام سننے میں آ رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا نام سننے میں آ رہا ہے؟ اور حضرت صالح علیہ السلام کا نام کسی بچے کا سننے میں نہیں آ رہا. حضرت لوط علیہ السلام کا نام کسی بچے کا سننے میں نہیں آ رہا ہے. تو وہ نبی جن کا نام لوگوں نے رکھنا چھوڑ دیا ہے اپنے بچوں کا، تو ہم ان ناموں کو زندہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں. حضرت آدم رکھے، حضرت شیس رکھے، حضرت ادریس رکھے، حضرت صالح رکھے، حضرت ہود رکھے، حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر، حضرت لوط علیہ السلام کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا کرے. رکھیں گے نا بھائی؟ کوئی بھی اگر آپ سے نام پوچھے یا ناموں کا کہیں ذکر آ جائے تو بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ چند نبیوں کا نام آپ پیش کر دیجئے. انشاءاللہ ان نبیوں کے نام پر ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں گے، اللہ راضی ہوں گے اور وہ بچے اللہ کی توفیق سے آگے چل کر نیک بنیں گے انشاءاللہ. پھر دوسرے نمبر پر یہ فرمایا گیا کہ اپنے بچوں کا نام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام پر رکھیں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں، ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا کریں. اور بھی کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ان کے نام اپنے بچوں کے نام رکھے. ابو ذر رکھے، انس رکھے، حذیفہ رکھے، طلحہ رکھے، عامر رکھے، اور اسی طرح خبیب رکھے، صہیب رکھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں کو زندہ کریں. اور اگر لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کا نام صحابیات کے نام پر رکھے. حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت سمیہ، اور اسی طرح حضرت عاتقہ. کئی صحابیات ہیں جن کے نام ہم جانتے ہیں، کتابوں میں ہیں. ان صحابیات کا نام اپنی بچیوں کا نام رکھیں، اپنی لڑکیوں کا نام رکھیں اور صحابیات کا نام زندہ کریں. اور تیسرے درجے میں فرمایا گیا کہ اپنے بچوں کا نام ولیوں کے نام پر رکھا کریں، اس لیے کہ اچھے ناموں کا اثر انسان پر پڑتا ہے. اولیاء اکرام، کئی اولیاء اکرام ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ. کئی انبیاء اکرام ہیں، فضل حق خیرآبادی ہیں، اور بھی دوسرے کئی اولیاء اکرام ہیں. ان اولیاء اکرام کے نام زندہ کریں اور اپنے بچوں کا نام رکھیں. اولیاء اکرام کے بعد نیک لوگوں کا نام آتا ہے. نیک لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں. اور ایک بات آپ کان کھول کر سن لیجئے کہ اپنے بچوں کا نام ہم عربی زبان سے حاصل کریں، فارسی والے نام نہیں، تیلگو انگلش والے نام نہیں، اردو والے نام بھی دوسرے درجے میں، فارسی والے نام بھی دوسرے درجے میں ہیں. اول درجے میں جو نام آتے ہیں وہ عربی زبان کے آتے ہیں. فارسی زبان کے بھی نام ہے. پرویز فارسی زبان کا ہے، گل افشاں فارسی زبان کا لفظ ہے،
لیکن علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کا نام عربی زبان سے لے کر کے رکھو، اور اس کے لیے علماء اکرام سے، اہل علم سے رجوع ہو جاؤ۔ تو بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، بچوں کی پیدائش کے بعد جو سنت اعمال ہیں ان میں ایک عمل اپنے بچوں کا اچھا نام رکھنا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے میں نے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے اپنے خطبے میں پڑھی، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ کل قیامت کے دن تم اپنے ناموں سے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اس لیے تم اپنا نام اچھا نام رکھا کرو۔ اگر کسی کا نام اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب غلط ہے، تو بڑے ہونے کے بعد بھی نام بدل سکتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، پروف میں بدلنے کے لیے آپ کو دقت ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، وہ دقت اور تکلیف آپ اٹھائیں، لیکن معنوں کے حساب سے آپ اپنا نام صحیح کر لیں، درست کر لیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد سنت اعمال میں سے جو آخری عمل ہے وہ ہے اس کی ختنہ کرنا۔ ختنہ ویسے تو اسلام میں سنت مؤکدہ ہے، لیکن بزرگوں اور عزیز دوستو، بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف بولنے میں سنت ہوتی ہے، لیکن وہ اسلام کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ ان کا مقام، ان کا درجہ فرض سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے اذان نماز کے لیے سنت ہے، لیکن اسلام کی شان ہے، اسلام کی علامت ہے، اسلام کی نشانی ہے۔ داڑھی رکھنا ویسے واجب ہے، لیکن اس کا مقام، اس کا مرتبہ فرض سے بڑا ہوا ہے۔ ویسے ہی ختنہ بولنے میں سنت مؤکدہ ہے، لیکن بزرگوں اور عزیز دوستو، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے لیے علامت ہے، مسلمان ہونے کی نشانی۔ لیکن یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نبیوں کو ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ شدہ پیدا فرمایا۔ ابھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، مشکات شریف کی شرح ہے، اس میں لکھا ہوا ہے تقریباً 13 انبیاء اکرام ایسے گزرے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ وہ اسلام کی علامت اور نشانی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں انسان کی فطرت میں سے فطری طور پر وہ اللہ نے انسان کی فطرت میں پیوست کر دیا ہے، جیسے ناخن کاٹنا، منھ چھوٹی رکھنا، داڑھی بڑھانا، جسم میں جو جوڑ اور پورے ہیں اسے رگڑ کر دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، استنجا کرنا، مسواک کرنا، یہ فطری عمل بتایا گیا۔ ان میں سے ایک عمل ختنہ کرنا بھی بتایا گیا، زیر ناف صاف کرنا، اور اسی طرح منہ بغل صاف کرنا، اس کو بھی فطری سنتوں میں سے بیان کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ختنہ کب کرنا مستحب اور بہتر ہے؟ اس سلسلے میں یہ مسئلہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ بچے کی ختنہ 7ویں دن کرنا مستحب اور بہتر ہے، 7ویں دن تک کرنا مستحب اور بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے بچہ ضعیف ہے، کمزور ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا فی الحال ختنہ کریں گے، بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بچہ برداشت نہیں کر سکتا، تو علماء اکرام نے بیان فرمایا پھر تو بچے میں جب قوت آ جائے، طاقت آ جائے، اس کا وہ متحمل بن جائے، بالغ ہونے سے پہلے کم از کم اس کی ختنہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن جہاں تک ہو سکے
ختنہ جلد کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 2-3 بچوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک بڑے رسم و رواج کے ساتھ ختنہ کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام میں سادگی ہے، اسلام میں قناعت ہے، اسلام نے بلا رسم و رواج کے ان سنتوں کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ جب چند دن گزر جائے، بچہ متحمل ہو جائے ختنہ کا، تو اس سنت کو فوراً زندہ کر دینا چاہیے، 2-4 بچوں کے ساتھ ملانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ختنہ کرنے کے لیے کتنی سادگی ہے، نہ رات میں مہندی لگانے کی ضرورت ہے، نہ دن میں پھول ڈالنے کی ضرورت ہے، اور نہ اسے پوریاں کھلانے کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ کے نام پر نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں اپنے بچے کی ختنہ کر رہا ہوں تو اس پر ثواب ملے گا۔ آپ اگر زمانے بھر کی رسم و رواج کریں گے لیکن ہمارے دماغ میں سرکار کی سنت نہیں ہوگی تو پھر سنت کا ثواب کیسے مل سکتا ہے بتائیے؟ ہمیں سنت کا ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات بھی ہو کہ اس کا حکم نبیوں نے دیا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ اسلام کی علامت و نشانی ہے، اس کی وجہ سے اللہ راضی ہوں گے، تو اس وقت ہمیں ختنہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اچھا، ختنہ کرنے کے بعد زخم سکنے تک آپ بچے کو گھر میں رکھیں تو ٹھیک ہے، لیکن تعجب ہوگا بزرگوں اور عزیز دوستوں، دلہے کی طرح یہ جو وہ بچہ جس کی ختنہ کی گئی ہے اس کی بھی جماگیاں کی جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ پہلے یہ بڑے دلہے کی جماگیاں خطرے میں اسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ چھوٹے دلہے کی جو جماگیاں کر رہے ہیں اور لاسٹ میں اس کی دعوت بھی کر رہے ہیں اور مستقل غسل بھی دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، زخم سکنے تک آپ بچے کو گھر میں رکھیے، اس کو بتائیے کہ اب تو جو ہے مکمل ایمان والا ہو گیا۔ آدمی کی جب ختنہ کی جاتی ہے وہ مکمل ایمان اور اسلام والا ہوتا ہے، جب اس کا نکاح اور عقد ہوتا ہے تب بھی وہ ایمان مکمل ایمان اور اسلام والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ نکاح آدھا ایمان ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو ہمارے ایمان اور اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ ویسے آپ بچے کو غسل کرا دیں تو ٹھیک ہے، ویسے آپ بچے کو کلمہ سکھا دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ بولنے لگتا ہے تو جو ماں باپ اپنے بچے کو اول نمبر پر اللہ کا نام سکھاتے ہیں، کلمہ سکھاتے ہیں، ایسے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لیکن ہم انتظار کرتے بیٹھے بچے کی ختنہ ہونے تک، نہ اللہ سکھائیں گے، نہ بسم اللہ سکھائیں گے، نہ رسول سکھائیں گے، نہ کلمہ سکھائیں گے۔ ختنہ ہوگی تو 21 دن کے جمعگیاں کر کے، دعوت کر کے، کلمے کا پانی نلا کے ہم یہ کام کریں گے تو جب تک کس کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کب جمعہ آ رہا کب جا رہا معلوم ہی نہیں ہو رہا، وقت کا احساس بھی نہیں۔ جب ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھ رہے، مائک سے آواز جاری، کیا بات ہے یار مودن صاحب ذرا نیند میں سٹ کے کیا 12:30 بجے تیرے اذان؟ اوہو، معلوم ہوا کہ آج کیا ہے؟ جمعہ ہے، چلو گھروں کو بھاگو، دکان بند کرو، گھر کے اندر پانی گرم ہوا نہیں ہوا، پھر پانی گرم کرے، استری کرے، آئے تک جمعہ کا بیان ختم۔ کوئی دین کی بات ہم کو نہیں معلوم، کوئی تربیت کی بات ہم کو نہیں معلوم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، جب ہم ایمان و یقین کی، دین اور جو علم و تربیت کی بات نہیں سنیں گے تو ہماری تربیت کیسی ہوگی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم جمعہ کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ جمعہ کی سنتیں کیا ہیں؟ جمعہ کے دن یاسین شریف پڑھنا، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، درود شریف کا اہتمام کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا، غسل کا اہتمام کرنا، مسواک کا اہتمام کرنا، جمعہ جلدی پہنچنا، سب سے پہلے پہنچنا، اور تیل لگانا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، یہ جمعہ کی پوری سنتیں نہ ہم کو معلوم نہ ہمارے گھر میں معلوم۔ جمعہ کی سنتیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ پورے گھر کے اندر پوچھا مار کے لانا، اور جتنے کپڑے ہر دن کے ہیں جمعہ کے دن دھونا۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ جمعہ کا دن دھونے کا دن ہے، صفائی کا دن ہے،
یہ دن تو اللہ سے لینے کا دن ہے، اللہ کے دربار میں وقت سے پہلے حاضر ہونے کا دن ہے۔ چند جملے ہم سن لیں گے، پتہ نہیں کہ دل کی دنیا میں کب انقلاب برپا ہو جائے گا۔ کوشش یہ کیجئے کہ جمعہ کے دن وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائیں، بیان کے اندر بیٹھے، ایمان و یقین کی بات سنیں، اپنے اندر انقلاب پیدا کریں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔